نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں مسلمانوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: اذا کان لیلۃ القدر نزل جبرائیل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکۃ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل۔ شب قدر کو جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ شعب الایمان جلد 3 صفحہ نمبر 343 میں اس کو ذکر کیا۔ شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ اتنی اہم اور بابرکت رات کے مخفی ہونے کی چند حکمتیں ہیں، ان میں سے چند علماء نے یہ ذکر کی ہیں۔ مثلا باقی جو امور ہیں جو مخفی رکھے ہیں اللہ پاک نے، جیسے کہ اسم اعظم کا مخفی ہونا، جمعہ کے روز قبولیت دعا کی گھڑی، اسی طرح اس رات کو بھی مخفی رکھا گیا ہے۔ اگر اسے مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ مسدود ہو جاتی اور اسی رات کے عمل پر اکتفا کر لیا جاتا۔ ذوق عبادت میں دوام کی خاطر اس کو اشکارا نہیں کیا گیا۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی انسان کی وہ رات رہ جاتی تو شاید اس کے صدمے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا اور بیدار رہنا محبوب ہے، اس لیے رات تعین نہ فرمائی تاکہ اس کی تلاش میں متعدد راتیں عبادت میں گزاریں۔ عدم تعین کی وجہ سے گناہ گاروں پر شفقت بھی ہے، کیونکہ اگر علم کے باوجود اس رات میں گناہ سرزد ہو جاتا تو اس سے لیلۃ القدر کی عظمت مجروح ہونے کا جرم بھی لکھا جاتا۔ تفسیر کبیر صفحہ نمبر 28 اور سے لے کر 32 تک۔ ایک جھگڑا علم شب قدر کی محرومی سے کا سبب بنا، ایک نہایت اہم وجہ اس کے مخفی کر دینے کی جھگڑا بھی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات کی تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیں کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ امت کا اختلاف اور یہ جھگڑے جو ہیں، یہ آپس کے جھگڑے، یہ بھی اس رات کی تعین سے محرومی کا سبب بن گئے، اور اس طرح اللہ پاک جل جلالہ کی ہر رحمت سے محرومی کا سبب اختلاف اور جھگڑے جو ہے آپس کی بنتے ہیں۔ اللہ پاک جل جلالہ پوری امت کو اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ میرے پیارے بھائی، اللہ پاک جل جلالہ قرآن مجید میں پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوط تھام لو اور آپس سب مل کر اور آپس میں فرقے فرقے نہ ہوں اور ایک متحد ہو کر اللہ کی رسی کو اور اللہ کے دین کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر دو۔ اگر متحد نہیں ہوں گے اور اتحاد نہیں کریں گے تو اللہ کی دین جو ہے وہ غالب نہیں ہوگا، بلکہ الٹا دشمن کا رعب مسلمانوں کے اوپر ہو جائے گا، الٹا مسلمان پسیں گے جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر مسلمان مظلومیت کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان پس رہے ہیں جیلوں کے اندر، مسلمان پس رہے ہیں بمبار میں، مسلمان پس رہے ہیں مختلف چیزوں میں، اور مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مائیں بہنوں کی عزت آبرو ختم ہو گئی ہے، اور اسی طریقے سے معاشرہ پاک دامنی سے خالی ہو چکا ہے، اور اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ہر قسم کی برائیاں موجود ہیں، اور ان کو ختم کرنے کے بجائے بلکہ ان کو مزید بڑھایا جا رہا ہے، اور ان بڑھانے کے پیچھے جو ہے وہ کفری طاقتیں ہیں جو کوشش کر رہی ہیں کہ وہ برائیاں اور فحاشی اور عریانی پوری دنیا کے اوپر چھا جائے، حالانکہ یہ ہوگا نہیں۔ اللہ پاک نے فرماتے ہیں 28ویں سپارے کے اندر سورۃ صاف کے اندر، اللہ فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو ختم کر دیں اپنے منہ کے ساتھ، لیکن اللہ پاک جل جلالہ اپنے نور کو پورا کر کے رہیں گے، اور اگر کہ یہ کافر لوگ برا جانیں تو پوری دنیا کے اندر یہ اللہ کا دین اس وقت غالب ہوگا جب مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق آئے گا، مسلمانوں کے اندر ہمدردی، رواداری، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے اوپر شفقت و ترحم آئے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوگی، یعنی رحماء بینہم، یعنی آپس میں رحم دل ہو جائیں گے،
پھر جا کر جو ہے یہ پوری دنیا کے اوپر اللہ کا دین غالب آئے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک پوری امت محمدیہ کو اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرمائے اور پورے اسلامی نظام کو پوری دنیا کے اوپر غالب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام کہہ دینا ہے یارو، تم آگے چاہے مانو یا نہ مانو۔ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔